ہمیں حضور جو دین دے کر گئے ہیں وہ دین کو بھی چمکتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ فتنے آندھیوں کی طرح۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ تقریر سننے سے کچھ نہیں ہوتا، کہتے ہیں فلانے دی تقریر ہی سنی نا، تقریر سنن نکی ہویا۔ حضور نے فرمایا کہ جو فتنے کی طرف جھانکے گا وہ اس فتنے کا شکار ہو جائے۔ ایک پاسے مولا علی کھڑے نسل مصطفیٰ کے بانی ہیں، دوسری طرف ایک وہ شخص آ گیا جو کبڑا اور ٹنڈا، وہ لوگوں نے کہندا سی کہ مولا علی حق تے نہیں ہیں میں حق تے۔ فتنہ اتنی عجیب شے ہے کہ لوگ مولا علی کو سامنے چھوڑ کر اس کے ساتھ چلے گئے، اور ایک نے نہیں چھڑیا، 6000 بندہ مولا علی نے چھڑ گیا۔ تو اب تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے جی میں جیلمی کے ساتھ ہوں، یا میں غامدی کے ساتھ ہوں، یا میں ذاکر نالائق کے ساتھ ہوں، یہ کوئی حیرت والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ تم نے میرے حبیب کے دین کی مدد کرنی ہے، دوسرا کام تم نے یہ کرنا ہے، فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم نے میرے محبوب کی حد سے زیادہ تعظیم کر دی۔ امام ماوردی نے لکھا، بڑے بڑے جلیل القدر مفسرین نے بھری پڑی ہے لائبریری، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، ترجمہ کرن دی لوڑ بھی نہیں۔ فرمایا جے تینوں قرآن حضور وال نہیں لے کے جا رہا تو پھر بھی غلط ہے۔ قرآن تو گستاخ بھی پڑھ دیں، جنہ مرضی گستاخ قرآن پڑھ لون پھر بھی حرام دے دیں۔ سورہ حجرات کا پہلا رکوع اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو آپ کو آپ کے در دولت سے باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اسی کلمہ پڑھنا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھنے آئے اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے وضو کرو، انہوں پہلے کلمہ پڑھاواں گے، کیونکہ وہ وضو سے نہیں پاک ہوگا، وہ نام محمد سے پاک ہوگا۔ اور وہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ہماری بات سنیے، ہم نے کلمہ پڑھنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے تمہارے پاس عقل نہیں ہے، تم میرے حبیب کو آوازیں دے رہے ہو۔ فرمایا پاویں کلمہ پڑھنا ہے لیکن کلمہ بعد ہی سے میرے حبیب کا آرام پہلے لے۔ اگر میرے حبیب سے پہلے کوئی ہے تو وہ خدا ہے۔ فرمایا ایسے کیوں دستک کیوں دے رہے ہو؟ فرمایا دستک اسے دی جاتی ہے جس کو خبر نہ ہو باہر کون کھڑا ہے۔ فرمایا جن کو تم اپنے آنے کی خبر دے رہے ہو انہوں نے تمہیں ہمارے ہونے کی خبر دی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے میرے حبیب کی حد سے زیادہ تعظیم کرنی۔ صاحب شفا نے کیا خوبصورت جملے لکھے، حضرت قاضی ایاز مالکی نے صفحہ نمبر 59 پر فرمایا تم ذات رسالت کی بات کرتے ہو، فرمایا وَأَوَّلُ أَرْضٍ مَسَّ جِلْدَ الْمُصْطَفَى تُرَابُهَا أَنْ عَزَّمَ عَرَصَاتُهَا وَتُنَسَّمَ نَفَحَاتُهَا وَتُقَبَّلَ رُبُوعُهَا وَجُدُرَاتُهَا۔ فرمایا وہ زمین جو سید عالم کے جسم اطہر کو چھو کر سرفراز ہو رہی ہے، ہم تو ان میدانوں کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ وہ زمین جو حضور کے جسم اقدس کو چھو کر سرفراز ہوئی ہے، فرمایا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں کی خوشبو کی ہوا لی جائے اور وہاں کے در و دیوار کو بوسے دیے جائیں۔ اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار۔ فرمایا میرے محبوب کی حد سے زیادہ تعظیم کی جائے۔ ظاہر ہے تعظیم تب کریں گے جب محبت ہوگی، اور محبت تب ہوگی جب ادب ہوگا، اور ادب تب ہوگا جب ایمان ہوگا۔ ایمان نہ ہو ادب نہیں، ادب نہ ہو تعظیم نہیں، تعظیم نہ ہو محبت نہیں، محبت نہ ہوئے دوزخ پکی۔ کسی سے محبت کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اگر اس وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے کہ کسی کا حسن اچھا ہے تو پھر سنیے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا
اگر یہ کہیں کہ کسی کی عقل بڑی عمدہ ہے، اے سمجھدار بڑا ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا جائے، تو حضور کی عقل مبارکہ کا یہ عالم ہے کہ حضرت قاضی ایاز مالکی نے صفحہ نمبر 150 پر لکھا کہ حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ میں نے 71 کتابیں پڑھی ہیں، آسمانی کتابوں میں سے 71 کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجح الناس عقلا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 71 آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مخلوق کے اندر جنہیں سب سے زیادہ عقل دی ہے وہ بھی مصطفیٰ ہے۔ اور پھر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے 2 کام کرنے، میرے حبیب کے دین کی مدد کرنی ہے۔ کیسے؟ حبیب کا وہ کلمہ پڑھ لیا جی چلو بدر، چلو بس۔ میرا محبوب کہہ دے احد جانا ہے، چلو۔ میرا محبوب کہہ دے خندق جانا ہے، چلو۔ تو تم کہو لبیک۔ حضرت حنظلہ کی شادی ہو گئی، شب زفاف ہے، پہلی رات ہے، آرام کر رہے، سوئے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں منادی ندا دیتا تھا کہ اے رسول اللہ کے غلاموں، تمہیں حضور نے یاد کیا ہے۔ اب حضرت حنظلہ اٹھے اور غسل نہیں کیا ہوا، کان میں آواز پڑ گئی کہ حضور نے بلایا ہے۔ اسی طرح جوتے بھی نہیں پہنے اور گھر سے نکل رہے ہیں، گھر والی پہلی رات ہے اور دامن پکڑ کے کہہ رہی ہے کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا رستہ چھوڑ دو کہیں دیر نہ ہو جائے۔ گئے پہنچے میدان میں، ادھر توجہ ہی نہیں گئے کہ غسل بھی کرنا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جسم اکٹھے کیے گئے، سب کے مل گئے، حضرت حنظلہ نہیں مل رہے۔ کوئی بھی مشکل آتی، صحابہ حضور کے پاس جا کر کہتے یا رسول اللہ حنظلہ نہیں مل رہے۔ سرکار نے فرمایا انتظار کرو، آ رہا ہے۔ کدھر سے آ رہا ہے؟ فرمایا جدھر گیا تھا ادھر سے ہی آنا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت حنظلہ آ رہے ہیں، سامنے دیکھا تو آپ کے ماتھے سے کچھ قطرے ٹپک رہے ہیں۔ عرض کی حضور یہ ان کے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، شہید کو غسل تو دیا ہی نہیں جاتا، شہید تو جس حال میں شہید ہوتا ہے اسی حال میں اس کو دفنایا جاتا ہے، ان کو کہاں سے غسل دیا گیا ہے؟ فرمایا فرشتے لے کر گئے تھے، باقی مسئلہ یہ رہا کہ غسل کیوں دیا ہے؟ فرمایا جا کر بیوی سے پوچھ لو۔ آیت نمبر 36 صفحہ نمبر 32 ورس نمبر 4 کہ فلانا اے کہنا ہو رہے تے انج حضور نو تک کے کہنا حضور تہاڈی آواز آ گئی ہے، غسل بعد وچ کریں گے، پہلے تہاڈے نام تے جانواری اے گل ہو رہے۔ سلام ہوئے جی، انج کر کے میں تو حفیظ جلندری نو سلام کر رہے ہیں۔ حفیظ جلندری کہتا ہے محمد کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اے حوالہ بھی دینا، مینار پاکستان آ رہے ہیں تو اے حوالہ ضرور دیں۔ اے بخاری دی جڑی حدیث میں سنا رہے ہیں، اے کیوں نہیں سنا دے قوم نو؟ انہوں نے پتا ہے کیونکہ قوم نو سنائی کہ قوم سانو لتر مارے گی۔ حدیث نمبر 746 پیج نمبر 121 کتاب الاذان، باب رفع البصر الى الامام فی الصلاۃ۔ امام بخاری چیپٹر لے کے آئے رفع البصر، اکھ چک کے امام نو دیکھنا جی نماز دے اندر۔ اے بخاری اے ایک حدیث چیلنج ہے جی، جیلمی ہوئے، غامدی ہوئے، اے ذاکر نلائق ہوئے، کوئی بھی ہوئے، اے ایک حدیث پڑھ، لیکن پڑھنا اندرو۔ حدثنا موسیٰ، امام بخاری کہتے ہیں سن جناب موسیٰ ان کے استاذ ہیں، انہوں نے بتایا، وہ کہتے ہیں ہمیں عبد الواحد نے بتایا، وہ کہتے ہیں ہمیں حضرت عامش نے بتایا، وہ کہتے ہیں ہمیں حضرت عمارہ نے بتایا جو کہ جناب عمیر کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں حضرت ابو معمر نے بتایا جو کہ تابعی ہیں، اور ابو معمر کہتے ہیں کہ ہمیں صحابی رسول حضرت خباب نے بتایا۔ اینو عام کرو، ایس حدیث نو عام کرو، حضور دے غلاماں نو ادھر جا کے اکیڈمی سناؤ، یونیورسٹیاں سناؤ، کالجاں سناؤ، ہر جگہ جاؤ بھائی ان کو یار ذرا گوگل کرنی حدیث نمبر 746 جدا مرضی ترجمہ کر لو۔ حضرت ابو معمر کہتے ہیں کہ ساڈی ایک دن ملاقات ہوئی حضرت خباب دے نال تے اسی انہوں نے پوچھا جی اکان رسول اللہ یقرأ فی الظہر والعصر، حضور جدوں سرکار پیشی دی نماز تے دیگر دی نماز پڑھاندے سن اے دے چ قرآن پڑھدے سن؟ آپ نے فرمایا کہ پڑھدے سن۔
جواب مل گیا تو منڈے آپس میں کہنے لگے یار جواب تو انہوں نے فوراً دے دیتا کہ کوئی گالوں کو کھول کے پوچھو. تو سارے طالب علم اکٹھے ہو کے کہنے لگے کہ جی بما کنتم تعرفون ذاک, آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا باضطراب لحیتی, فرمایا نبی پاک کی داڑھی ہلدی سی پتہ چل جاتا سی پڑھتے سے. پھر ہاتھ تھلے کرو, میں جدوں حدیث دے جملے پورے کروں گا پھر کہنا سبحان اللہ. کیا تانوں کیویں پتہ چل پیشی تے تیگر دی نماز وچ قرآن پاک پڑھدے سن؟ تانوں کیویں پتہ چلیا؟ فرمایا باضطراب لحیتی ہی, فرمایا جدوں نبی پاک دی داڑھی مبارک حرکت کردی سی پتہ چل جاتا سی پڑھدے سن. تانوں کیویں پتہ چلدا سی کہ داڑھی ہل رہی ہے؟ فرمایا دیکھ لیتے تھے ایسے کر سلام امام عینی نو. فرمایا لئنہم کانوا یراقبونہ فی الصلاۃ, صحابہ نماز دے اندر ٹک ٹکی بن کے تے حضور دے مبارک چہرے دی زیارت کرتے رہے. ایسا حالت نماز میں ایسا کیوں کرتے؟ اللہ کی آیت پہ عمل کرنے کے لیے کہ حد سے نکل کر تعظیم کرو. حد یہ ہے کہ نماز سے باہر تعظیم کرو, اور حد سے نکلنا یہ ہے نماز خدا کی ہو رہی ہے, زیارت مصطفیٰ کی ہو رہی ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. فائنل ڈیسیژن حضرات صحابہ نے ایسا نماز میں کر کے کیا بتایا؟ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نماز ہوتی تب ہے جب چہرہ قبلے کی طرف ہو, بچتی تب ہے جب دل رسول اللہ کی طرف ہو. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس لیے ان کی 4-4 گھنٹے کی سپیچیں حضور کی محبت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ محبت تب ہوتی ہے جب تعظیم ہو, تعظیم تب ہوتی ہے جب ادب ہو. ادب تاں ہوندا ہے جدوں ایمان. اللہ انہوں نے پہلے سپارے کہہ چکے ہیں وما ہم بمؤمنین. ان کی تقریر سننے کا حکم کیا ہے؟ اعلی حضرت نے فتویٰ دیا. اعلی حضرت امام احمد رضا آپ نے فرمایا جڑا بندہ حضور دا نام صحیح طرح نہیں لے سکتا وہ تقریر سننا حرام ہے. 2 حرفاں چ گل مکدی ہے, لمبی چوڑی نہیں ہوندی گل. اقبال کہندا ہے, کیا اقبال نے پڑھیا حضرت امیر المجاہدین نے تے ثابت کیتا ظہیر الحسن شاہ صاحب نہا اندر 2 حرف سر کارس. اقبال کہندا مقام عشق ممبر نیس دارس. اقبال کہندا عشق دا پتہ ممبر تے نہیں چلدا, عشق دا پتہ سولی دے اوتے چلدا ہے. عشق دا پتہ پوچھنا ہی کہ حضرت خبیب بن عدی کو لو پوچھ, عشق دا پتہ پوچھنا ہی حضرت بلال کو لو پوچھ, حضرت عمار کو لو پوچھ. عشق دا پتہ پوچھنا ہی کہ لمبی گال نہ کر سید کفایت علی کافی کو لو پوچھ, ممتاز قادری کو لو پوچھ, علم الدین کو لو پوچھ, امیر المجاہدین کو لو پوچھ. تسی سن لو ایدی تقریر کاٹ کے نویوں بھی تو پرانیوں بھی. حضرت محمد نے کہا اے نہ لے رہے, حضرت محمد نے کہا اے کوئی طریقہ ہے نہ لینا, پیغمبر نے کہا, رسول نے کہا, نبی نے کہا, یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے؟ بڑا خوبصورت اور بڑا جاندار فتویٰ اعلیٰ حضرت دا جی ذاکر نائک ہو جائے, جیلمی ہے, غامدی ہے, یعنی جیڑا بھی جنوں حضور دا نام صحیح طرح نہیں نہ لینا آندا او دی تقریر سننا حرام ہے, او دے پیچھے نماز پڑھنا بھی حرام ہے. فرمایا او دے پیچھے جمعہ بھی جائز نہیں ہے, فرمایا نکی تے وڈی عید بھی جائز نہیں ہے. 605 تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ شروع کیتا تے 634 دے اتے آ کے فرمایا اس کا واز سننا حرام ہے, اس کے پاس بیٹھنا بھی حرام ہے. فرمایا اس کو اپنی کسی تقریب میں بلانا بھی حرام ہے. فرمایا اس سے نکاح پڑھوانا بھی حرام ہے. فرمایا السلام علیک, یہ بھی نہیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ. فرمایا انہوں یہ بھی نہیں کہہ سکتے السلام علیکم. آخری جملہ اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی خباثت سے زمین کو پاک کر دے. فرمایا یہ کس طرح کا حرام ہے؟ جیسے شراب پینا حرام ہے نا, لیکن سود ایسا حرام ہے کہ 36 بار ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر. یہ جو مسئلہ ہے یہ فرمایا یہ شراب سے بھی برا حرام ہے.
اور فرمایا زنا سے بھی برا حرام ہے. کیوں؟ فرمایا شراب اور زنا سے بندہ بے ایمان نہیں ہوتا، اور ان کی تقریر سننے سے بندے کا ایمان نقصان ہوتا ہے. فرمایا تقریر تو ان کی سنو. 93 ہجری اپنے گوگل پر لکھ لینا جی، امام مالک 93 ہجری میں پیدا ہوئے. ساری زندگی مدینہ منورہ میں آپ گھوڑے پر نہیں بیٹھے. فرمایا جس زمین کے اندر حضور آرام کر رہے ہیں اس کے اوپر مجھے جانور پر سوار ہوتے ہوئے بھی حیا آتی ہے. جب حدیث پاک کا درس دیتے تھے تو آپ یہ اپنی آستین کھلی رکھتے اور پیچھے رکھتے، اور حدیث پاک کا ورقہ آپ اس طرح کر کے نہیں پلٹتے تھے، یہاں سے پلٹتے تھے. کہا حضور آپ اتنا تکلف کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کہیں آواز پلٹنے سے بھی حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے. اور یہ کیسے بیٹھتے ہیں؟ ایسے کر کے بیٹھ کے تقریریں کر. اور حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کے اندر صفحہ نمبر 47 اور 48 پر لکھا کہ جب کوئی امام مالک کے سامنے رسول اللہ کا ذکر کرتا تو آپ ایسے ہو جاتے اس طرح. انحنا ینحنی انحنان فہو منحنن وانحنی ینحنا انحنان فذاک منحنن. اس کا معنی ہے رکوع تک، گوڑے تک جھک جانا انج کر کے. کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا واللہ لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم علی ما ترون. فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھو تم بھی ایسے کیا کرو. او کیڑی شے وے جڑی تسی ویکھدے ہو اسی نہیں ویکھی. فرمایا 30 سال ہو گئے کوئی رات ایسی نہیں لنگی کہ جس رات میں حضور دی زیارت کا نصیب ہوئی. کھڑا کرو انہوں نے میدان دے اندر. تسی سارا دن رات تسی بخاری مسلم ترمذی پڑھاندے ہو، قرآن پڑھدے ہو، ترجمے تسی حضور نو ویکھیا ہے؟ دے نا کہنا کہ ہم سچ بول رہے ہیں، جھوٹ نہ بولیں، کہن کے ویکھیا ہے، کھلو کے گل کرن. بابا جی سے کسی نے ایک سوال پوچھا کہ آپ کو حضور کی زیارت ہوئی ہے؟ فرمایا کڑی گل چھیڑ بیٹھا ہے. ساری دنیا مسواک کرتی ہے یہ سمجھ کر کہ مسواک کرنا سنت ہے، طہارت ہے. تو بابا جی سے کسی نے پوچھا جی آپ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں دانت اس لیے صاف کرتا ہوں کہ کہیں یہ ٹوٹ جائے اور حضور کے نام پہ قربان ہو جائے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ کیا تقریر ہوئی جی؟ ورقہ نمبر یہ تو فلاں یہ کیا. کوئی تقریر کرتا ہے آ کر مینار پاکستان وہاں چلائے گا اور باغ جناب میں جائے گا اور یہ کہے گا جناب ورس نمبر فلاں 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 سوال کرو سوال. وہ دنیا کو کہتا ہے مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، جو کہتا ہے نبی کو پتا کچھ نہیں ہے. یہ ان کا اسلام ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. یہ اسلام ہے تمہارا یار. کیوں تم قوم کو دھوکہ دے رہے ہو؟ میں بخاری پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ اور حدیث نمبر 92 یہ ان کو سناؤ ان کو. حدیث نمبر 92 اور راوی ہے حضرت ابو موسیٰ. کہتے ہیں جناب بندوں نے بڑے رسول اللہ سے سوال پوچھے اور جو نہیں پوچھنے والے تھے اس طرح کی جب عجیب سوال ہوئے تو حضور جلال میں. اور بخاری کی حدیث صفحہ نمبر 21 حدیث نمبر 92 تے میرے کو چھاپا ہوئے جڑا مکے مدینے پڑھایا جاتا ہے. جب بہت زیادہ لوگوں نے سوال کیے تو سرکار برسر ممبر جلوہ گر ہوئے. فرمایا سلونی عما شئتم سلونی عما شئتم سلونی عما شئتم. فرمایا جو جی میں آئے پوچھو. ایک شخص کھڑا ہوا، لوگ اس کو نسب کی گالیاں دیتے تھے کہ تیرا پیو نہیں ہو، یو نہیں ہو، یو نہیں ہو. اس نے کہا من ابھی. حضور میرا پیو کون؟ اب یہ دو کو پتہ ہے، ایک عورت کو ایک مرد کو پتہ ہے، یہ کسی تیسرے کو نہیں پتہ. سرکار نے نہیں کہا کہ رک جاؤ جبریل سے پوچھتا ہوں، کیونکہ یہ تو رحم کا مسئلہ ہے. اس کا باپ کوئی اور تھا. حضور نے فرمایا تمہارا باپ وہ نہیں ہے جو تم نے لکھا ہے. فرمایا ابو کا سالم، تیرا پیو کا نام سالم ہے. وہاں سے بھاگتا ہوا اپنی ماں کے سینے پر آ کر بیٹھا اور کہنے لگا منافق سی نا. کہنے لگا او ماں میں ایک گل دس کہ میرا پیو کون ہے؟ انہوں نے کہا تیرا پیو نہیں ہے جڑا دنیا کہتی ہے. تیرا باپ مرد نہیں تھا، کسی اور کے نطفے سے ہو تم. اس نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی نام وہی ہے جو مصطفیٰ نے بتایا. نام وہی ہے جو مصطفیٰ نے بتایا. حضور نے فرمایا اور پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. حضرت عمر لرز گئے. یہ حضور کا جلال کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
36 इंच आपका मुबारक सीना, हमारी जितनी हथेली इतना हजरत उमर का अंगूठा। फौरन रसूल पाक हदीस नंबर 93, ओए अन्नियों पढ़ो, ओए सुबह तो लेके शाम तक बक बक करना लियो, टुर टुर करना लियो, रसूल पाक की इज्जत ते हमले करना लियो, हुजूर दे इल्मे गैब तो ते अपनी गंदियां उंगलियां चुकना लियो और ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਲਵੇ। पढ़ो, अल्लाह करे जल्दी जल्दी तहरीक लबैक की हुकूमत आवे, ਤੁਹਾਨੂੰ नितर में फेरा अल्लाह। पढ़ो, एनू पढ़ो। हदीस नंबर 92 ते 93, हजरत उमर इंजन कमरा, इन्ना बड़ा आदमी जनाब, किन्ना बड़ा आदमी। हुजूर ने फरमाया कि अगर उमर इंज जा रहा होवे, अगो शैतान आ रहा होवे, तो उमर इंज ही जांदा है, शैतान इधर रास्ता बदल। हुजूर ने फरमाया उमर के अंदर ऐसी एबिलिटीज मौजूद हैं, वो सलाहियतें मौजूद हैं कि अगर मेरे बाद नबूवत जारी रहती तो अल्लाह उमर को नबी बनाता। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, यारे गार किधर? फरमाया नबूवत जारी रहती, अल्लाह उमर को नबी बनाता, रिसालत जारी रहती, अल्लाह अबू बकर को रसूल बनाता। या रसूल अल्लाह नबूवत जारी होती, उमर नबी होते, रिसालत जारी होती, अबू बकर रसूल होते, हुजूर के बाद नबूवत भी खत्म, रिसालत भी खत्म, हुजूर के बाद कयामत आ सकती है, नबूवत नहीं आ सकती। लिहाजा मिलाद हो या मुहर्रम हो, फतवा ही कोई है कि मिर्जाई काफिर है, मिर्जाई मुर्ताद है। करते हो हुजूर के इल्मे गैब पर, वही एतराज करेगा जो अब्दुल्ला इब्ने उबई की औलाद में से हो। नबी के इल्म पर एतराज करना ये काफिर का काम नहीं है, ये मुनाफिक का काम है। भाई अबू जहल से बड़ा काफिर कौन है? लेकिन अबू जहल अपनी मुट्ठी के अंदर कंकरियां रख के जाकर कहता है बताएं कि मेरे हाथ में क्या है। उसको भी पता था कि सच्चा नबी होगा तो बता देगा कि कंकरियां क्या है। काफिर होकर एतराज नहीं कर रहा, कहता जी मेरे हाथ में क्या है आप बता दें। सरकार ने मुस्कुरा कर फरमाया मैं बताऊं या वो बताएं? फरमाया मैं बताऊं या मुट्ठी खुद बोले हम कौन है? मोमिन गुनहगार हो सकता है, नबी के गैब पर सवाल नहीं कर सकता। जरा बंदा हुजूर दे इल्मे गैब तो उत्ते सवाल करेगा, कहना बोए होए होए असी तो नहीं सी वेखे अब्दुल्ला इब्ने उबई दी औलाद विचों, पर तेनू वेख लिया। अच्छा अच्छा तुसी भी हो वो जिन्हां दे उत्ते लंघ होई है। अच्छा अज पता चलिया तुसी उन्हां दी औलाद विचों जिन्हां नूं हुजूर ने क्या सी निकल मुनाफिक है, निकल तू भी मुनाफिक है, तू भी मुनाफिक, तू भी गोचो एक ही कह रहे हैं। तुसी उन्होंने कहो हाँ हाँ असी उन्हां दी औलाद विचों जिन्हां ने क्या सी हुजूर तुसी अगर हुक्म फरमाओगे ते ए बदर दे सामने में असी टुटियां तलवारां दे नाल कैसो किसरा नु हिला देंगे। हजरत उमर कहां पर है कि हुजूर आज ये तो नसब की बात है। हुजूर बता रहे तेरा प्यो ओ नहीं होवे, तेरा प्यो ओ नहीं होवे, तेरा प्यो ओ नहीं। हजरत उमर हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर फरमा रहे सलूनी पूछो 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 पूछो। तो हजरत उमर हुजूर की बारगाह में आए। अब हजरत उमर कहां पर हैं और हुजूर की बारगाह में? हुजूर असी गल मुकदी मुकदी मुका देगे असी अल्लाह दे रब होंदे राजी हो गए, तुहाडे आखिरी नबी होंदे राजी। रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। असी अल्लाह नु रब मान लिया, इस्लाम नु दीन